السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگ کا استقبال کرتا ہوں KBC چینل میں ایپیسوڈ نمبر 6۔ چلے ہم ڈائریکٹلی چلتے ہیں اپنی سوال کی طرف۔ پہلا سوال ہمارا، کون سے نبی نے اللہ کو دیکھنے کی کوشش کی تھی؟ کون سے نبی نے اللہ کو دیکھنے کی کوشش کی تھی؟ Which prophet tried to see Allah؟ پہلا آپشن ہے عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ نبیوں میں سے کنہوں نے اللہ کو دیکھنے کی کوشش کی تھی؟ تو جواب دیکھتے ہیں ہم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ انہوں نے کہا یا اللہ، جب کوئی طور پر گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ سے عاجزی کی، ریکویسٹ کیا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنی تجلی بہت کا پہاڑ سامنے وہاں پر ڈالوں گا، اگر تم اس کو دیکھ سکتے ہو تو میں بعد میں مجھے دیکھنا۔ تو اللہ کے نبی اللہ نے پہلے تجلی ڈالی احد پہاڑ کے اوپر، تو احد کا پہاڑ جو ہے جل کر خاک ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ یعنی اللہ کو جب اللہ کی تجلی کو نہیں دیکھ پائے تو اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ دنیا میں کوئی بھی انسان جو ہے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں وہ جنت میں ہے، اللہ تعالیٰ خود آئیں گے اپنا دیدار کروانے کے لیے۔ جنتی جو ہے وہ اللہ کا دیدار کر سکیں گے، اللہ کو دیکھ سکیں گے۔ تو نبیوں میں دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی کوشش کی تھی لیکن نہیں دیکھ پائے۔ چلیے ہم چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ کون سے نبی نے سب سے بڑی دعوت کی تھی؟ کون سے نبی نے سب سے بڑی دعوت کی تھی دنیا میں؟ Which prophet had the biggest feast؟ ہمارا آپشن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نبیوں نے سب سے بڑی دعوت دنیا میں کس نے کی تھی؟ ہمارا جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ جیسا ہم سب جانتے ہیں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بہت بڑی حکومت دی تھی، انسانوں پر، جناتوں پر، چرند پہ، پرند پہ، ہوا پہ، ہر چیز پہ حکومت دی تھی۔ اور جناتوں کی بھاشا، پرندوں کی بھاشا، ہر بھاشا یہ سمجھتے تھے، سب سے باتیں کرتے تھے۔ اور ان کا تخت جو ہے سارے قافلوں کے ساتھ میں ہوا میں اڑتا تھا، ہوا کو حکم دیتے، ہوا ان کا تخت یہاں سے وہاں لے جاتی تھی۔ لیکن انہوں نے ایک بار اللہ سے خواہش ظاہر کی، یا اللہ تعالیٰ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا تم نہیں کر سکتے، تو میری مخلوق کو نہیں کھلا سکتے، لیکن کوشش نے کہا اللہ تعالیٰ میں دعوت کرنا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے کریے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے سارے جناتوں کو لگا دیا، سب کو لگا دیا۔ 1 مہینے تک کھانا بنتا رہا۔ جب کھانا بن کے تیار ہو گیا تو سمندر سے ایک مچھلی آئی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے مچھلی کو کھانا کھلایا، تو سارا کھانا جو بنا تھا ایک نوالے میں مچھلی نے کھا لیا۔ مچھلی نے کہا اور مجھے بھوک لگی ہے، تو سلیمان علیہ السلام کہا کہ سارا کھانا تو ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ تو مچھلی نے فرمایا ایسے میرا اللہ جو ہے مجھے 2 لقمہ ہر روز کھلاتا ہے۔ سبحان اللہ، سمندر میں ایک مچھلی نے پورا کھانا کھا لیا، وہ بھی 1 لقمہ بنا۔ تو ایسے کتنی مچھلیاں ہیں، اللہ تعالیٰ روز انہیں کتنا کھانا کھلاتا ہوگا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی منشا ہے۔ اللہ جب چاہیں، جیسا چاہیں، جس کو چاہیں، کیسی کیسی مخلوق دنیا میں ہے، پانی میں ہے، پانی سے باہر ہے، پہاڑوں میں ہے، بلوں میں ہے، سب کو اللہ تعالیٰ روزی پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ، آج ہم سب روزی کے پریشان ہیں، اس لیے ہم کو اپنی روزی جو ہے اللہ سے مانگنی ہے۔ چلیے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سارے نبیوں کو کس مسجد میں نماز پڑھائی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کو کس مسجد میں نماز پڑھائی تھی؟ In which mosque did رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم offer prayers to all the prophets؟ مسجد حرم میں، مسجد اقصیٰ میں، مسجد نبوی میں، یا مسجد عائشہ میں؟ کس میں سے کن میں، کون سے مسجد میں اللہ کے نبی نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی یعنی امامت کی تھی؟ تو جواب ہے مسجد اقصیٰ۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں پہلا جو ہے یہ مسجد تھی بیت المقدس، جس ہم اس کے نام سے بھی جانتے ہیں، پہلا قبلہ اول تھا یہ، یہاں پر رخ کر کے لوگ نماز پڑھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی جب معراج جا رہے تھے تو یہاں پہ سارے نبی موجود تھے، تو اللہ کے نبی نے مسجد اقصیٰ میں یعنی بیت المقدس میں اللہ کے نبی نے یہاں پہ سارے نبیوں کی امامت کی تھی۔ آج اسی بات کا جھگڑا ہے، آج جو فلسطین پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، یہودی ظلم کر رہے ہیں، تو اسی کی وجہ سے یعنی ایک واقعہ ہے جس کے ہم ہرکلس سلیمانی بھی کے نام سے جانتے ہیں اور تابوت سکینہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تو آج یہودی جو ہے ساری کوششیں کر رہے ہیں کہ ہرکلس سلیمانی جو ہے ان کو ہٹا دیا جائے اور تابوت سکینہ ہے اس کو ڈھونڈ لیا جائے تاکہ ان کی حکومت جو ہے پوری دنیا میں عام ہو جائے۔ اس کا ایک لمبا واقعہ ہے، اس کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو بنائیں گے کہ ہرکس سلیمانی کیا ہے اور تابوت سکینہ کیا ہے، جس کی وجہ سے پورے یہودی پریشان ہے۔ اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ میں تابوت سکینہ کو بھیجا تھا، لیکن آج وہ مل نہیں پا رہا ہے، اور یہودی جانتے ہیں کہ تابوت سکینہ اگر کسی کے پاس آ گیا تو دنیا پہ اس کی حکومت ہو جائے گی، دنیا کو قبضے میں کر سکتا ہے۔ اس لیے ساری یہودی جو ہے پوری دنیا میں چھا گئے ہیں، پوری دنیا میں اس کو ڈھونڈ رہے ہیں کہاں پر ہے یہ، تو اللہ ابھی تک ان کو ملا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو اگلی ویڈیو میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے، تابوت سکینہ کیا ہے اور ہرکلس سلیمانی کیا ہے۔ چلتے ہیں اگلے ایک سوال کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قبلہ کون سا تھا؟ اللہ نے بعد میں قبلہ بدل دیا۔ Which was the قبلہ before حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ later changed the قبلہ۔ کعبہ شریف تھا یا مدینہ تھا یا بیت المقدس تھا یا کوئی بھی نہیں؟ تو ہم سب کو پتہ ہے پہلے ہمارا قبلہ جو ہے بیت المقدس ہی تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع میں وہی بیت المقدس قبلہ تھا، لیکن بعد میں اللہ نے قبلے کو بدل دیا ہے اور مسجد حرم یعنی کعبہ میں جو ہے بیت اللہ جہاں پر ہے اس کو اللہ نے اپنا قبلہ بنا دیا۔ اب سارے مسلمان جو ہے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ ہمارا دوسرا قبلہ ہے، اللہ نے اس کو بدل دیا ہے۔ پہلے ہمارا بیت المقدس تھا یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف تھا، اب کعبہ ہے۔ پھر چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ قرآن کو کس کے ذریعے اتارتے تھے؟ Through whom did Allah reveal the Quran to حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم؟ پہلا آپشن ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام۔ تو چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال ہے، اس کے بعد ہمارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن کو کس کے ذریعے اتارے؟ Through whom did Allah reveal the Quran to حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ پہلا آپشن ہمارا حضرت اسرافیل علیہ السلام،
حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ ان چاروں فرشتوں میں سے اللہ نے کن کے ذریعے قرآن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا؟ جواب ہے ہمارا حضرت جبریل علیہ السلام۔ ویسے تو یہ چاروں بڑے بڑے فرشتے ہیں، اللہ نے ہر فرشتوں کو الگ الگ ذمہ داری دے کے رکھی ہے۔ جیسے حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے یہ سور پھونکنے والے ہیں، یہ اللہ کے انتظار میں حکم میں بیٹھے ہیں، کب اللہ تعالیٰ حکم دے دے یہ سور پھونک دیں، اپنے منہ میں سور کو لے کے بیٹھے ہیں۔ جیسے یہ سور پھینکیں گے تو قیامت آ جائے گی، سب دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام، اللہ نے ان کے ذمہ داری میں بارش کا آنا اور روزی کا پہنچانا اللہ نے ان کو دے کے رکھا ہے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام یہ اللہ کا میسج، اللہ کی باتیں جو ہے حضور نبیوں تک لے کر آتے تھے۔ اور حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ جن کو ہم ملک الموت کے نام سے بھی جانتے ہیں، یہ ملک الموت ہے، سب کی جان نکالتے ہیں، جتنے بھی جاندار دنیا میں ہیں، شروع زمانے سے لے کر قیامت تک آخری انسان جو آئے گا سب کی جان جو ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام نکالیں گے، ملک الموت کے نام سے ان کو جانتے ہیں۔ یہ چاروں فرشتے میں سب سے بڑے فرشتے جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف، اس کو آپ کو جواب دینا ہے کمنٹ باکس میں۔ غریب آدمی امیر آدمی سے کتنے سال پہلے جنت میں جائے گا؟ یعنی غریب آدمی امیر آدمی سے کتنے سال پہلے جنت میں جائے گا؟ ہاؤ مینی ایئر بیفور پور مین ول گو ٹو ہیون بیفور اے رچ مین؟ اب ایسا نہیں کہ خالی غریب آدمی جائے گا اور امیر آدمی نہیں جائے گا، دونوں جائیں گے۔ تو پہلا آپشن ہے 20 سال پہلے، یا 55 سال پہلے، یا 1000 سال پہلے، یا 500 سال پہلے۔ تو جواب ہے وہ آپ کو دینا ہے کمنٹ باکس میں۔ تو جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے غریب لوگ جو ہے امیر سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، یعنی آدھا دن۔ آدھا دن یعنی ہم جانتے ہیں دنیا کا 1000 سال جو ہے وہ کل آخرت میں ایک دن کے برابر ہوگا، تو آدھا دن سے مراد یعنی 500 سال ہوا۔ تو غریب لوگ جو ہے جنت میں امیروں سے 500 سال دنیاوی اعتبار سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ اس میں کہ جنت میں آخرت کے لیے اعمال ضروری ہے، ایمان ضروری ہے، مال ضروری۔ دنیا میں انسان مال میں لگا ہوا ہے تو مال کے ذریعے انسان اعمال سے ہٹا ہوا ہے، ایمان سے دور ہے، دین سے دور ہے۔ اس کے لیے غریب جو ہے اس کو کم سے کم توفیق تو ہو جاتی ہے، نمازوں کی توفیق، 100% دین پہ چلنے کی توفیق جو ہے ہوتی ہے۔ اسے اللہ کے نبی نے فرمایا غریب آدمی جو ہے امیر آدمی سے آدھے دن پہلے جنت میں جائے گا، اور یہ آدھے دن کل قیامت میں 500 برس دنیاوی اعتبار سے ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک